سر یہ جو معاملہ ہے ذرا ڈیبیٹ کافی بڑھ چکی ہے، یہ کیا معاملہ ہے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد والا؟ آپ کا بھی بتا رہے تھے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کہ آپ بھی اس مشاورت میں شریک تھے جو فیصلہ ہوا تھا سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد کا۔ اس وقت بیرسٹر علی ظفر صاحب تو کہہ رہے کہ جب ڈاؤٹ تھا کہ سیٹیں نہیں ملیں گی مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل میں جانے سے تو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب یہ ڈیبیٹ بعد میں کیوں ہو رہی ہے، پہلے کیوں نہیں کی گئی ڈیبیٹ؟ یہ ساری یہ ڈیبیٹ جو ہے اصل میں یہ میڈیا کی مرہون منت ہے۔ آپ اس کو جتنا کر لیں لے جائیں، آگے بڑھا دیں، ایکسپینڈ کر دیں، ختم کر دیں، شرنک کر دیں۔ دیکھیں ایگزسٹ تو کرتی ہے ایک ڈیبیٹ، طریقہ انصاف کے جو ہے کس پولیٹیکل پارٹی میں انٹرنل ڈیبیٹ نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے سر، فیصلہ کرنے کے بعد ڈیبیٹ نہیں، فیصلہ کرنے سے پہلے ڈیبیٹ ہونی چاہیے جاتی ہے۔ جب فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس سے پہلے پروز اینڈ کونس دیکھے جاتے ہیں، اس سے پہلے اور سب کچھ ہوا تھا۔ یہ حامد رضا صاحب جو کہہ رہے تھے بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، آن بورڈ تھے، سب لوگوں نے فیصلہ کیا تھا۔ ہمیں پتہ تھا کہ ہمیں نہیں ملیں گی سیٹیں، یہ ہمیں پتہ تھا، پہلے دن سے پتہ تھا۔ جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے پچھلے 1.5 سال میں 2 سال میں، اس کی بیسس کے اوپر ہم ویری ایزی فار اس ٹو کنکلوڈ کہ ہمیں سیٹیں نہیں ملیں گی۔ ہم کسی کے ساتھ بھی چلے جاتے ہیں، ہمیں سیٹیں نہیں ملنی تھی، ABC XYZ کسی کے ساتھ، ایون نون یا پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی نہیں، ویسے وہ تین پارٹیز جو ہے نا، آپ شیطانی کرتے ہیں، آپ شیطانی کرتے ہیں، اس سے بات نہیں کر رہا میں، اس سے بات کر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ملنی تھی، نہیں ملنی تھی، سیٹیں نہیں ملنی کسی ایکسٹریم پہ آپ چلے پھر بھی نہیں ملنی۔ دیکھیے مجھے بتائیے، ہم نے جب سے یہ سارا شروع ہوا ہے، ہماری گورنمنٹ ڈسمینٹل ہوئی ہے، پرٹیکولرلی سنس 9th May، دس از امپورٹنٹ، ہم نے درجنوں دفعہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کے لیے درخواست دی ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، ہمیں پورے پاکستان میں ایک دفعہ بھی اجازت نہیں ملی ہے۔ کیا ثابت کرتا ہے یہ؟ وہ ثابت یہ کرتا ہے کہ ایک ایجنڈا ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے۔ وہ ایجنڈا ابھی بھی اب اپنے آخری مراحل میں پہنچ چکا ہوا ہے، ابھی سینٹ رہتی ہے اور 1-2 اور چھوٹی سی چیزیں رہتی ہیں، اس کے بعد امپلیمنٹ ہو جائے گا، کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا۔ 2/3 میجورٹی دلوانی تھی، وہ دلوا دی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا آگے، کیا آگے مفاہمت ہے یا مزاحمت ہے، کیا ہے آگے؟ دیکھیے، نہ مفاہمت کی بات ہم کرتے ہیں، نہ مزاحمت کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے جو ایک پولیٹیکل پارٹی کے آپشنز ہیں کانسٹیٹیوشن میں اور جو رول آف لاء کے مطابق ہمارے جو آپشنز ہیں، ہمیں جو رائٹس ملتے ہیں، اس کی بیسس کے اوپر ہم نے ان کو ایکسرسائز کرنا، آگے بڑھنا ہے۔ چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے یا مفاہمت کرنی ہوتی ہے یا مزاحمت کرنی ہوتی ہے، دیکھیے بیچ کا تو راستہ کوئی ہے ہی نہیں ہے سر۔ دیکھیے یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، جن باتوں کے اوپر آپ ایگری کرتے ہیں وہاں مفاہمت ہو سکتی ہے، جہاں ایگری نہیں کرتے وہاں مزاحمت ہوتی ہے۔ یہ ایک چیز یہ نہیں ہوتا کہ ویسے تو خان صاحب نے جیل سے جو ان کی غیر رسمی گفتگو ہوئی ہے صحافیوں کے ساتھ، انہوں نے بڑا واضح کیا بھائی کوئی مفاہمت نہیں ہوگی تو صرف مزاحمت ہوگی۔ دیکھیے کس طرح کی مزاحمت ہوگی؟ ہمارے پاس آپشن ہی کوئی نہیں چھوڑا ہوا نا۔ آپ نے ایک ایجنڈا ہے، ریاست نے ایک ایجنڈا ٹیک آن کیا ہوا ہے کہ جی ہم نے PTI کو ختم کرنا ہے، ہم نے عمران خان صاحب کو ختم کرنا ہے۔ اچھا اس بیسس کے اوپر جو سارا کچھ ہو رہا ہے پچھلے 2 سال سے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ہم کہاں ہمیں مفاہمت کا آپشن مل رہا ہے کہ ہم مفاہمت کی بات کریں یا مفاہمت کی طرف بڑھیں؟ ہمارے پاس آپشن ہی نہیں مل رہا، بلکہ فورس کیا جا رہا ہے کہ ہم مزاحمت کریں۔ ہم اپنے آپ کو ریسٹرین کر رہے ہیں، ہم اب پبلک ایجوٹیشن میں نہیں جانا چاہتے، ہم نہیں جا رہے، ابھی تک نہیں جا رہے۔ یہاں تو نہیں کر رہے، لیکن IMF کے باہر جا کے احتجاج کر رہے ہیں آپ کے لوگ، جب IMF کی ٹیم پاکستان کے اندر نیگوشیٹ کر رہی ہے۔ PTI کا کوئی ڈائریکٹیو نہیں تھا، وہ ہمارا ڈائسپورا جو ہے پورے دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور وہ بہت اسٹرانگلی پرو PTI ہے۔ ان کے فیصلے جو ہیں وہ ہمارے تابع نہیں ہیں۔ وہ جو فیصلے کرتے ہیں، آج اسے خیر مقدم کیا، اس کا انہوں نے کہا ٹھیک تھا، سپورٹ کیا خان صاحب نے، ٹھیک ہے، وہ اس نے ٹو دی ایکسٹینٹ کہ انہوں نے IMF کے سامنے پروٹیسٹ کیا، ناٹ دی ادر تھنگ دیٹ ہیپنڈ دیئر۔ ہاں جو نعرے بازی کو خان صاحب نے انہوں نے کہا وہ میرے علم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے کیا، اگر کسی نے اپنے تئیں کوئی فیصلہ کیا ہے، کچھ کام کیا ہے، تو اس کی سپورٹ اگر ہم کر سکتے ہیں تو ہم کریں گے۔ ہم نے تو لیٹر بھی لکھا، وہاں پہ شہباز نے وہاں پہ سارے احتجاج کر رہے ہیں، ہم آلریڈی لیٹر لکھ چکے ہوئے ہیں۔ کس کو؟ اور یہ جو احتجاج کا ڈائریکٹیو ہمارا نہیں تھا، پارٹی کا یہ فیصلہ نہیں تھا، لیکن ڈائسپورا اتنا براڈ ہے۔ جن لوگوں نے کیا ان سے پوچھ گچھ ہوگی، شہباز گل آپ کی پارٹی کے ایکٹیو رکن ہیں، وہ لیڈ کر رہے تھے، ان سے پوچھیں گے بھائی یہ نعرے کس طرح کے جو لگے سارے، یہ پارٹی کی کور کمیٹی کا فیصلہ یہ نہیں تھا، ہم نے کوئی ڈائریکٹیو نہیں دیا تھا انہوں نے، اور انہوں نے کیا ہے اس کو سپورٹ کیا خان صاحب نے، لیکن جو اس میں نیگیٹو سلوگنز لگے ہیں ان کو انہوں نے خان صاحب نے کلیریفائی کیا کہ جی میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ بات پرس بھی ہوگی ان سے اس طرح کے نعرے لگانے پہ؟ وہ پارٹی کا انٹرنل معاملہ جی، وہ کیا ہوگا کیسے ہوگا وہ دیکھا جائے گا، وہ پارٹی کا انٹرنل پرابلم ہے، وہ ہم پبلک فورم کے اوپر نہیں ڈسکس کریں گے۔ نہیں باقی چیزیں تو ساری ہو رہی ہیں، یہ معاملہ بھی خان صاحب نے بات کی آج نا، دیکھے جائیں گے، نعروں کو سپورٹ نہیں کرتا، پارٹی کا انٹرنل فورم ہے ہمارے پاس موجود ہے، وہاں ایکسرسائز کیا جائے گا اس کو۔ آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، 2 روز پہلے تک تو ان کی ٹون بڑی، یعنی کہ جو ملاقات ان کی PM سے ہوئی اس سے پہلے تو ان کی ٹون بڑی سخت تھی کہ جی یہ فارم 47 والے پرائم منسٹر ہے، میں اس لیے نہیں گیا ان کے پاس میں، یہ فارم 47 والے پریزیڈنٹ ہے اس لیے میں ان کی حلف برداری میں نہیں گیا۔ ایک دن میں ایسا شفٹ آیا جناب کے 180 ڈگری کا کہ وہ جا کے ملے بھی پرائم منسٹر سے، پھر مل کے ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی، بڑی اچھی بات ہے، مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی۔
خوشگوار حیرت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اچھا ہے پاکستان کے لیے، اچھا سارے مل کے آگے بڑھیں، لیکن وہ ایک دم سے پوزیشن چینج ہوئی، وہ جو نوٹس آیا انہیں 26 تاریخ کا نااہلی والا، اس وجہ سے جو چینج ہوئی یا خان صاحب کی طرف سے کوئی ہدایات تھی بھائی کہ ذرا ٹون ڈاؤن کرے چیزوں کو؟ دیکھیں جو لوگ وہ نوٹس سرو کروانے کے ذمہ دار ہیں ان کے پاس آپ ریکویسٹ لے کے جائیں گے جی کہ یہ نوٹس واپس لے لیں، یہ نہیں ہوتا پالیٹکس میں، یہ نہیں ہوتا، یہ اس کی وجہ نہیں تھی۔ دیکھیں ہم ایک فیڈریشن ہیں، ٹھیک ہے، کے پی ایک صوبہ ہے، 3 اور صوبے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے ایک فنکشنل ریلیشن شپ جو ہے وہ فیڈریشن کے ساتھ رکھنی ہے، یہ جمہوریت کی مجبوری ہے، یہ فیڈریشن کی تئیں مجبوری ہے۔ اگر ایکسرسائز کیا تو جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے وہی ایک اپروچ ہونی چاہیے کہ جی اچھا ہے ایک فنکشنل تعلق اسٹیبلش ہو جائے کے پی اور فیڈریشن کے درمیان، تاکہ معاملات جو ہیں ریاست کے ان میں کوئی رکھنا نہ ڈل سکے۔ وہ پارلیمان کے اندر بھی ہونا چاہیے، وہ پارلیمان کے اندر بھی ہونا چاہیے، پارلیمنٹ کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ ہم وی آر پلئنگ اے ویری رابسٹ رول، ہم ڈس ایگری کرتے ہیں تو ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ ہم نے جیسا کہ میں نے ایک پہلے پروگرام میں بھی آپ کو کہا تھا 3 ہمارے پاس فورمز ہیں جن کو ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ، اس کے اندر ہمارا ایک رابسٹ رول ہے، لیگل آپشنز وہ ہم تمام آپشنز ایکسرسائز کر رہے ہیں، اور ہمارا پیسفل پروٹیسٹ کا آپشن بھی موجود ہے، وہ بھی ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ اور تاخیر طریقہ انصاف نے کیوں کر دی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانے میں؟ پٹیشنز تیار ہو رہی ہیں، وہ چلی جائے گی، منڈے کو ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گی، موو ہو جائیں گی، منڈے کو کر رہے ہیں موو ہو جائیں گے۔ یہ صرف مخصوص نشستوں پہ ہے یا انتخابی دھاندلی کے بارے میں؟ یہ میرے خیال میں مسلینیس پٹیشنز بن رہی ہیں، تو وہ اس کی بیسس کے اوپر۔ اور کیا آپ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے کوئی جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ کر رہے ہیں یا سمپل پٹیشن ہے یہ؟ ہم نے تو کہا ہوا ہے جی کہ ان کا آڈٹ ہونا چاہیے، وہ اب سپریم کورٹ کے اوپر ہے کہ وہ کیا کرتی ہے، الیکشن کمیشن کے اوپر بیسیکلی آپ کی پریئر ہے، کیا وہ بطور خاص آپ پریئر جو ہے وہ کسی جوڈیشل کمیشن کی کر رہے ہیں، کیا پریئر کر رہے ہیں آپ؟ وہ آپ کو پریئر جب آئے گی سامنے پرسوں تو پتہ چل جائے گا۔ نمبر ایک بات میں اس وقت نہیں ڈسکلوز کر سکتا نا کہ ہم کیا پریئر کر رہے ہیں، وہ تو ہمارے وکلاء جو ہیں وہ انہوں نے پٹیشنز تیار کی ہوئی ہیں اور وہ پرسوں موو کریں گے، لیکن ہمیں انسٹیٹیوشن سے کوئی امید نہیں ہے۔ ہم ان کا کردار دیکھ چکے ہوئے ہیں نا، پاس میں الیکشن کمیشن کا بھی دیکھ چکا ہوا ہے، کورٹس آف لا کا بھی دیکھ چکے ہوئے ہیں ہم، وہ ٹوٹلی نیگیٹو ہے پی ٹی آئی کے بارے میں، وہ انڈر انسٹرکشنز ہیں وہ کہ پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف نہیں دینا۔